السلام علیکم. کلاس 7 چیپٹر نمبر 3 ہسٹری. تو کلاس اب آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھنا ہے، ایکچولی آج ہم نے کرنا ہے لانگ کوشچن نمبر 5، اور یہ جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم لوگوں نے لیکچر لے لیا ہوا ہے، اس کی میں نے آپ کو ریڈنگ کروا دی تھی. تو آج ہم لوگ 2 لانگ کوشچن کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اسے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے. میں ایک دفعہ آپ کے لیے اس کو دوبارہ ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. سو کوشچن نمبر 5 از ایکسپلین دا سینٹرل گورنمنٹ پاکستان سسٹم آف مغل امپائر. جو مغل بادشاہ ہیں ان کا جو سینٹرل سسٹم ہے گورنمنٹ کا، یعنی گورنمنٹ کا حکومت کیسے چلتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پریزیڈنٹ ہے، پھر اس کے نیچے پرائم منسٹر آتا ہے، پھر پرائم منسٹر نے اپنے نیچے جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، چیف منسٹرز رکھے ہوتے ہیں ہر صوبے کے. پھر چیف منسٹر سے نیچے گورنرز آتے ہیں، گورنر سے نیچے کونسلرز آتے ہیں. تو اس طرح سے جیسے ہرارکی بنی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس ایک ڈیوٹی ہے. پرائم منسٹر ہے جو اس نے اپنے نیچے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، فائنانس کا ہے، امپورٹس کا ہے، کسٹم کا ہے، ریونیو کا ہے. اسی طرح سے پرانے زمانے میں مغل بادشاہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے. سو سینٹرل ایڈمنسٹریشن سسٹم آف مغل امپائر آر ایز انڈر. اب جو اس ٹائم کا سینٹر سسٹم تھا وہ اب کیسا تھا، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم باری باری دیکھ لیتے ہیں. جو موسٹ امپورٹنٹ ہے تو بہت زیادہ. ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے اس ٹائم بک میں بھی ریڈ کیے تھے، اس میں سے جو میجر تھے جو آپ کے لیے یاد کرنے بہت ضروری ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان کو بھی میں نے آپ کے لیے پریسائز کر دیا. ٹھیک ہے. سو نمبر 1 از کنگ. King or emperor had a central place in the administrative system of Mughals. His powers were unlimited. اب جو بادشاہ ہے، یا ہم اس کو اس ٹائم میں ایمپیریئر، شہنشاہ کا ورڈ بہت یوز کیا جاتا تھا. تو اس ٹائم پہ شہنشاہ کے پاس ساری طاقتیں ہوتی تھی، انتظامی طاقتیں یا انتظامی پاورز، ایڈمنسٹریٹو پاورز. ہر آرڈر لینے کا رائٹ کس کے پاس ہوتا تھا؟ بادشاہ کے پاس ہوتا تھا. اس نے ایک دفعہ جو چیز کہہ دی وہ کہہ دی، کوئی اس کو آرڈر کو چینج نہیں کر سکتا تھا. وکیل سلطنت. وکیل سلطنت was considered second to the emperor. He had full of powers to run the affairs of the state. He was the prime minister and the leader of the army. اب ہمارے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم جو وزیر اعظم ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، عمران خان، وہ ہمارے وکیل سلطنت ہیں. وکیل سلطنت کون ہوتا ہے؟ جو کہ بادشاہ کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اس کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں ریاست کو چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو کنگ بیٹھا ہوا ہے جس نے ساری آرڈرز دینے ہیں، ہر طرح کے آرڈرز دے سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ کے جو کہ ملک کے آرڈرز ہیں وہ سارے کون دیتا تھا؟ وکیل سلطنت. دے بادشاہ بھی سکتا ہے، لیکن اگر بادشاہ وہ کام نہیں کر رہا تو دوسرا کام کس نے کرنا؟ وکیل سلطنت نے کرنا تھا. اور اس کا ایک کام یہ بھی تھا کہ یہ آرمی کو بھی لیڈ کرتا تھا. آرمی کو جو فوج تھی اس ٹائم کی، سوری گائز، جو اس ٹائم کی فوج تھی ان کی بھی رہنمائی یہی کرتا تھا وکیل سلطنت. دین وزیر. A minister carried the affairs of the state. اب وہ وزیر اس کو کہتے ہیں جو کہ وکیل سلطنت کے نیچے ہوتا ہے، جو کہ اسٹیٹ کے مسئلے مسائل اور معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دین دیوان. He was the second only to prime minister. He kept the record of income and expenditures of the government. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کتنی آمدنی ہو رہی ہے، یعنی عوام کتنے پیسے کما رہی ہے، بادشاہ کو کتنے پیسے آ رہے ہیں اور اس کا خرچ کتنا ہے حکومت کا. تو یہ کام دیوان کا ہوتا تھا. دین میر بخشی. He was head of armed force department. اب جو آپ کے پاس آرمی کو یعنی فوج کو اسلحہ وغیرہ دینا ہوتا تھا، توپیں کتنی دینی ہیں، تیر کتنے، نیزے کتنے، بندوقیں کتنی، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ میر بخشی کے پاس ہوتی تھی. دین میر سمان. He was responsible for monitoring government workshops and warehouses. warehouses کہتے تھے جہاں پہ سارا کا سارا اناج وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، ان چیزوں کی جو ورک شاپس اور ویئر ہاؤسز ہوتی، گودام وغیرہ، ان کی دیکھ بھال کرنا میر سمان کا کام ہوتا تھا. دین صدر الصدور. He was the ministry of religious affair. جتنے بھی مذہبی معاملات ہوتے تھے ان کا جو وزیر تھا وہ صدر الصدور تھا. چیف قاضی. ہیڈ آف جسٹس ڈپارٹمنٹ واز کالڈ چیف قاضی. سوری، یہاں پہ کوئز لکھا گیا ہے، سوری فار دس مسٹیک، آپ کائنڈلی سے صحیح کر لیجیے گا. اٹ از قاضی. ہی واز ان چارج آف پروونشل قاضیز. اس کا کام ہوتا تھا کہ ہر صوبے کے اندر یہ انصاف مہیا کرے ہر ایک کو. میر آتش. ان مغل امپائر میر آتش واز ان چارج آف آرٹلری. جتنی بھی توپوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی اس کا انچارج میر آتش ہوتا تھا.
ٹھیک ہے. یہ میجر اس ٹائم کے آفیشلز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں کام کرتے تھے. یہ تھا کوشچن نمبر 5. اب ایک ہم نے اور کوشچن کرنا ہے, کوشچن نمبر 6. ڈسکرائب دا ایجوکیشنل سسٹم آف مغل امپائر. مغل بادشاہوں کا ایجوکیشنل سسٹم جو تھا, پڑھائی کا نظام, وہ کیسا تھا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایوری مغل امپیریل کنسیڈرڈ ایجوکیشن ایز ہز ریلیجیس obligation. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہر مغل بادشاہ نے تعلیم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی, تو پھر ہمارے بادشاہ جو مسلمان تھے وہ اس چیز پہ عمل کیوں نہ کرتے. تو انہوں نے ایک تعلیم کی طرف بہت زیادہ توجہ دی. مینی امپیریلز اسٹیبلش اسکولز ان ڈفرنٹ پارٹس ویئر فری ایجوکیشن واز امپارٹیڈ اینڈ پرومیننٹ اسکالرز ور اپوائنٹیڈ ٹو اسپریڈ دا لائٹ آف نالج. اب بہت زیادہ شہنشاہ جتنے بھی شہنشاہ ہیں نا, ان سب نے بہت زیادہ اسکولز بنائے, ڈفرینٹ جگہوں پہ بنائے, اور وہاں پہ مفت تعلیم مہیا کی جاتی تھی. اور جو وہاں پہ علماء یعنی ٹیچرز رکھے جاتے تھے وہ بھی بہت اچھے اور بہترین جگہوں سے پڑھے ہوئے ہوتے تھے, اور جو تعلیم کو آگے پھیلاتے تھے. آگرہ, دلی, لاہور, امبالہ ایٹسیٹرا ور دا سینٹرز آف اسلامک لرننگ اینڈ ایجوکیشن ڈیورنگ مغل پیریڈ. اب یہ کچھ علاقے ہیں جیسے آگرہ, دلی, لاہور, امبالہ. یہ جو ہے یہ اس مغل دور کے اندر نا ایجوکیشن یعنی تعلیم اور جو سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا تھا اسلام سے ریلیٹڈ, ان کے سب کے مرکز یہاں پہ ہوتے تھے, مطلب سینٹرز انسٹیٹیوٹ یہاں بنتے تھے. دین اکبر's aunt گلبدن بیگم built a vast education establishment for girls education. ایک ان کی پھپھو تھیں اکبر کی جن کا نام تھا گلبدن بیگم. انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خلق سے اسکول بھی بنوایا تھا. اکبر compiled a book to instruct children. اکبر نے خود بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک بک نکالی تھی. His method was very similar to basic education of our time. اور اس نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا نا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. Jahangir was considered an authority in general natural sciences. Jahangir reopened abandoned schools. Shah Jahan opened many schools on his own expenses. اب جہانگیر نے کیا کیا, جو قدرتی سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس تھے ان کے اوپر اس نے کمانڈ حاصل کی اور بہت سارے بند اسکولوں کو اس نے دوبارہ سے کھلوایا. اس کے علاوہ شاہ جہاں نے بھی اسکول بنوائے اور وہ اسکول جو تھے وہ اپنے خرچے پہ چلاتا تھا. تو مغل بادشاہوں نے تعلیم کو پھیلانے کے لیے اپنی طرف سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں انہوں نے کی ہیں. یہ ان کا سسٹم تھا. اور آپ کے لیے یہ ایک کوشچن ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے آنسر کو یاد کرنا ہے, اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. پھر نیکسٹ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے.